رات ہوتی تھی تو ہاتھ میں قرآن، زبان پہ قرآن، دل میں قرآن کی تفسیر، پیر سے حسن حسین کا جھولا جھولاتے، رات بھر ہاتھ میں لے کے قرآن پڑھتے تھے۔ آج کل کی مہروے رات ہوئے تو ہاتھ میں ڈھولک اور منہ سے گانا اور پیر سے جہے ناچ دیکھے چلے، تو کہیے خاتون جنت کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اے میری ماں بہنوں، سوچو کل قیامت کے دن فاطمہ زہرا کو آپ کیا جواب دیں گے؟ اللہ تمہاری زندگی میں توفیق دے تو تم بھی کبھی ہاتھ میں قرآن لے لو، زبان سے قرآن پڑھو، پیروں کے بل قیام کر کے نمازوں کی ادائیگی کرو، تاکہ کل تم بھی خاتون جنت کے سامنے خوش ہو سکو۔ بہرحال حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی تھوڑی دیر دیکھ لو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال 11 ہجری میں ہوا۔ حضور بیمار تھے، حضرت فاطمہ اپنے ابو کے پاس بیٹھی تھی کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت فاطمہ سمجھی کہ کوئی میرے ابو سے ملنے آیا ہے، تو کہا آنے والے واپس چلے جاؤ، آج میرے ابو کی طبیعت خراب ہے۔ تو حضور نے فرمایا بیٹی فاطمہ دروازہ کھول دو، یہ روزانہ کا آنے والا نہیں ہے، ہر انسان کی زندگی میں صرف ایک مرتبہ آتا ہے، آنے والے ملک الموت ہے، بیٹی فاطمہ دروازہ کھول دو۔ یہ ہے نبی کا در کہ ملک الموت آئے ہیں تو اندر آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ ہمرے تمرے میں یہاں کچھ بیل رہا تھا، بیلوے کہا تھا کہ جیسے ہیں ویسے ہو۔ ابھی دیکھی تھی کہ ان کے ابا بیمار ہیں، گھیرے بیٹھے، ابا ہی بات ابا بات، اچھا نے کہا ہے تو پپا گئے بولتے سب سے۔ ارے تہار سے آئے، تہار سے لے کے چلے گئے، کچھ پتہ نہیں۔ اور یہ نبی کی شان ہے، نبی کا مرتبہ بہت بلند ہے، ملک الموت بھی دروازے پہ کھڑے ہیں، اجازت مانگ رہے ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے۔ آسمان کتنا اونچا ہے اور اس کے ساتوں آسمان کے اوپر عرش ہے، اتنے اونچے پر عرش ہے، پھر بھی وہ حیرت میں ہے کہ آخری نبی کا مرتبہ ہم سے بھی کتنا اونچے ہے۔ عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے۔ عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، اور جانے مراد اب کدھر آئے تیرا مکان ہے۔ سبحان اللہ بے شک۔ یہ حضرت فاطمہ، یہ ان کے ابا کا مقام ہے۔ اب حضور کا انتقال کب ہوا؟ ربیع الاول میں، سنہ ہجری 11۔ اور حضور کے وصال کے بعد فاطمہ کب تک زندہ رہی؟ صرف 6 مہینہ۔ 6 مہینہ باپ کے بعد زندہ رہی، لیکن باپ کا اتنا غم تھا کہ 6 مہینہ فاطمہ کبھی مسکرائی تک نہیں۔ ہنسنا چھوڑ دو، فاطمہ کبھی نہ ہنسی نہ مسکرائی۔ اور سورج سے کہا کرتی تھی اے سورج، جو مصیبت میرے اوپر پڑی ہے، اگر یہ مصیبت تیرے اوپر پڑتی تو تیری روشنی سیاہی سے بدل جائے۔ 6 مہینہ روئی نہیں۔ آواز ابا اماں مری ہیں تو تھوڑا بہت دن آنسو کی رہی ہیں، کہ دوسرے دن کری ہیں تیجا سیوم بلائیں نیتا لوگن کے دوستن کا، پھر ٹھنڈا الگ چل رہا ہے، سگریٹ الگ چل رہی ہے، بکرا الگ کٹ رہا ہے، بیٹھ کے ہنس رہے ہیں، کھیل رہے ہیں دوستوں میں۔
فاطمہ زہرا نے 6 مہینے تک مسکرایا تک نہیں اپنی باپ کی محبت. 6 مہینے کے بعد رمضان کی 3 تاریخ آئی تو حضرت فاطمہ زہرا نے اپنے شوہر علی کو بلایا اور بلانے کے بعد فرماتی ہے علی آج رات میرے انتقال کی رات ہوگی، آج میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں. یہ کون کہہ سکتا ہے؟ کسی کو ہے پتہ موت کے بارے میں؟ اللہ قرآن کریم سورہ لقمان میں فرماتا ما تدری نفس بأی ارض تموت. کسی جان کو پتہ نہیں کہ کہاں اور کب اس کو موت آئے گی. لیکن فاطمہ بتا رہی ہیں یہ علم غیب فاطمہ کو ملا کس کے وسیلے سے؟ اپنے باپ کے وسیلے سے بتا رہی ہیں. لیکن آج کچھ ہیں لال پیلا لباس پہن کے بابا لوگ اپن مزار اپنے زندگی میں بنوا میں لاگت ہے. ان کا پتہ ہے کہ میں مربع یہی رہی گئی. اللہ جانے کہاں ٹپک جاؤ. نہ بنواؤ اپنی مزار. قرآن کہتا ہے کسی کو پتہ نہیں کہ کہاں اور کب موت آئے گی. اور مزار کاہے بنوا رہے ہو؟ اگر تمہارے اعمال اچھے ہوں گے، ایمان اچھا ہوگا تو تمہاری مزار بنوانے والے بہت چاہنے والے ہوں گے بنے گی. اور تم اپنے ہاتھ سے مزار چاہے جتی چمچموں کا بنوائیے اور عمل نائی ہے تو اندر بم 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 بھائی دیکھے فرشتے ہوئی ہی ہوئے. جیسے کہا نہیں ہوا مار پڑا تھے دکھات نہیں ہے وہی ہو. مزار نہ بنواؤ اپنی زندگی میں. فاطمہ زہرا فرماتے ہیں علی آج رات میرے انتقال کی رات ہوگی لہذا کچھ وصیتیں سن لو. نمبر 1 پر فرماتی ہیں علی میرے مرنے پہ رونا چلانا نہیں. منع کر رہی تھی حضرت فاطمہ. کیوں؟ کچھ ہے جو عورتوں کے مرنے پر روتے بہت. ہمارا ایک آدمی ہے جان پہچان کے کے ابا کے انتقال ہوا تو مٹی ملیس گئے تو چہرے پر تھوڑی بہت اداسی رہا. کلیان مٹی دے گئے اسے پھر ماتاری ملی کچھ دن کے بعد پھر ملیس پھر گئے پھر تھوڑا بہت غم کی مٹی دے کے چلے آئے. اللہ کی مرضی کچھ دن کے بعد اسے مہروا مر گئے. وہم ملیس وہم گئے. جیسے وہاں پہنچن پر جیسے دیکھے پائے کے لپی آئے گا کیسے ہو مولانا صاحب ہم تو یتیم ہوئی گئے. مولانا صاحب ہم یتیم ہوئی گئے. ہم تو یہ چوٹی ایک دیکھو بپا مرے تب نہ یتیم بھوا، مہتاری مری تب نہ یتیم بھوا، مہروا مری تب یتیم بھوا. جانتی تھی فاطمہ کی لوگ روتے ہیں اپنے شوہر سے وصیت کر رہے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد رونا نہیں. رونے سے کیا ہوتا ہے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آنکھیں رو رو کے سجانے والے، آنکھیں رو رو کے سجانے والے جانے والے نہیں آنے والے، جانے والے نہیں آنے والے. حضرت فاطمہ دوسری وصیت کرتی کہ اللہ کے شہر میری دوسری وصیت ہے کہ میرے مرنے کے بعد حسن حسین کو مارنا نہیں. ایک ماں کو اولاد سے بہت محبت ہوتی ہے، ماں ہی جانتی ہے. لیکن اولاد کچھ ایسی نکمی نکل جاتی تو اپنے والدین کو بھی ٹھکراتے رہتے ہیں. اے نوجوانوں اپنے ماں باپ کو کبھی تکلیف نہ دینا. اپنے ماں باپ کو ہمیشہ محبت بھری نگاہوں سے دیکھتے رہنا. حدیث پاک میں من نظر وجعل والدیہ نظرۃ رحمہ، جس نے ماں باپ کا چہرہ رحمت بھری نگاہوں سے دیکھا فَكَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ نَظْرَةٍ حَجَّةً مَبْرُورًا.
اللہ تعالیٰ ہر نظر رحمت کے بدلے میں اسے حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا. ہر نظر رحمت کے بدلے. صحابہ نے سنا تو تعجب ہوا کہ کیا ہر نظر کے بدلے میں؟ قالوا لو نظر كل 100 يوم مرة. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اگر روزانہ کوئی 100 مرتبہ دیکھے تو؟ فقال رسول اللہ نعم. تو حضور نے فرمایا ہاں. اللہ اکبر. اللہ بہت بڑا ہے، مجبور نہیں ہے. تم دن بھر میں 100 مرتبہ رحمت کی نگاہ ماں باپ پر ڈالو گے تو اللہ تعالیٰ روزانہ تمہیں 100 حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا رہے گا. بے شک سبحان اللہ. بڑی محبت ہوتی ماں باپ کو اولاد سے. فاطمہ کہتی ہیں علی میرے مرنے کے بعد حسن حسین کو مارنا نہیں. اور تیسری وصیت کرتی ہیں کہ میرے مرنے کے بعد ایک تندرست عورت سے شادی کر لینا. میرے مرنے کے بعد ایک موٹی عورت سے نکاح کر لینا جس سے ایک لڑکا پیدا ہوگا، اس کا نام عباس علمبردار ہوگا. کچھ دنوں کے بعد میرے بیٹے حسین پر کربلا میں مصیبتیں آئیں گی تو عباس میرے حسین کا دائنا بازو بنے گا. یہ فاطمہ وصیت کر رہے ہیں. کب؟ 11 ہجری میں، سنہ ہجری 11 میں. اور کربلا کب ہونا ہے؟ 61 ہجری میں. 50 سال بعد جو ہونے والا تھا فاطمہ نے بتا دیا. تندرست عورت سے ایک شادی کرنا ہے. ایک لڑکا پیدا ہوگا عباس علمبردار. کربلا میں حسین کا مددگار ہوگا. یہ کون کہہ سکتا؟ قرآن تو کہتا ہے ماذا تکسب غدا. کسی کو پتہ نہیں کہ کل کون کیا کرے گا. بولو ہے کچھ پتہ؟ ہم تو آئے ہیں کہ صبح جائیں گے پڑھائیں گے، لیکن خدا جانے صبح پڑھانا میرے نصیب میں ہے کہ نہیں خدا جانے. لیکن فاطمہ کہہ رہی تب یہ علم غیب جو فاطمہ کو ملا رسول اللہ کے وسیلے سے ملا. جب فاطمہ کے علم غیب کا عالم ہے تو ان کے ابا کے علم غیب کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. لیکن یہ بیلوے نہیں مانا. کہا تھا کسی کو کچھ پتہ نہیں، کسی کو کچھ پتہ نہیں. بیل ہو تھا، بیل جانا تو نہیں جانا. اب وہ نہیں جانا تو جہاں دیکھو کہا رہا تھا. وہ تو بیل ہے جانوروں میں. اب بیل ہمارے انسانوں میں بھی کچھ ہے. بیل ہمارے ادھر نواب گنج کے بعد ایک مدرسہ ہے تربتنی. وہاں کے محتمین صاحب مولانا علی حسن فاروقی علیہ السلام ایک دن پان کھائے ٹہرت رہا ہے اور جب تھپک بھوا تو ایک لڑکا سے کہہ رہے کمرہ سے اگلدان اٹھائے لاؤ. اگلدان آپ لوگ جانا تھا؟ بولو بھیا. ارے اگلدان گول گول ہو تھے، نیچے پھیلا رہا تو اوپر پھیلا رہا تھا، بیچ میں سمجھا رہا. تمہیں کیا کیا جاتا؟ تھپکا جاتا ہے. تھپکا نہ جانے میں چائے دی جاتی. اگلدان میں تھپکا جاتا ہے. لیکن دیہات کے لڑکا اکثر مدرسہ دیہات ایک لڑکا رہا تھا. مولانا علی حسن صاحب ایک دیہاتی لڑکا سے کہیں نہیں بیٹا وہ کمرہ میں اگلدان رکھا اٹھائے لا. وہ دیہاتی لڑکا اگلدان پہچان سے نہیں رہا. گواہ دیکھ کر کے چلا ہوا کہ حضرت تمہیں اگلدان نہیں. کہیں بیٹا اسی میں جا تو. پھر گواہ ڈھونڈ کے چلا ہوا، پہچانا تو تب تو اٹھا لا. آوا کہ نہیں حضرت کہیں بیل کہیں کہ اسی میں ہے. چل تو جب لے کے تو دیکھیں کہ وہ تو جو گول گول دھرا وہی ہوئے کو اٹھائے لا. تو مگر نہ تھکے کھاتے. اور جب اسے بتائیں وہ جو ہوئے رے تو جب وہ گواہ اگلدان اٹھائے تو کہ حضرت ماں کو سال ٹھک ماری سے. حضرت ماں کو سال ٹھکتی سے. تو حضرت کہیں بیل کہیں کہیں لے گیا. ٹھکا نہیں جاتا تو کھانا کھاوا جاتا تھے. تو انسانوں میں جیسے بیل ہیں کچھ تو ہم میں تم میں بیلوے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی کو علم غیب نہیں معلوم. آج اللہ رب العالمین. سنیو عقیدہ رکھو جس نبی کی امت میں ہے اس نبی کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب عطا فرمایا. بے شک. اب ہوا یہی حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد حضرت علی نے شادی کی.
भैया को बंद रखते हो। देखो एक बात और सुनो, हजरत अली को इस्लाम में लक़ब मिला है शेर खुदा, है उनका लक़ब कि नहीं? जैसे पे हजरत तकरीर करे आ रहा है तो उनका नाम रहा है मुनाज़िर अहले सुन्नत, ऐसे हजरत अली को लक़ब इस्लाम में मिला था शेर खुदा। खुदा के शेर। और मसला था कि हजरत फातिमा जब तक जिंदा रही अली के लिए दूसरा निकाह जायज नहीं था। हमरे तुमरे महीना बिगाड़ी उगाड़ी ताकि जल्दी मल्दी खत्म कर। भैया थोड़ी देर परेशान न हो। हजरत अली शेर खुदा, फातिमा जब तक जिंदा रही दूसरा निकाह उनके लिए दुरुस्त नहीं था, जबकि शेर खुदा। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता फनकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसा, उस औरत से निकाह कर लो जो तुम्हें अच्छी लगे। मुसना व सुलासा व रुबा, 2 से करो, 3 से करो, 4 से कर लो, 4 औरतों से निकाह कर लो। तुम अल्लाह तादिलू, बस अगर तुम्हें डर हो कि इंसाफ नहीं कर सकते, फवाहिदा, तो तुम्हारे लिए एक ही जायज है। ताकत हो 4 की जो कर सकते, और शेर खुदा ताकत भी हो और इंसाफ भी हो। विनय की बीट हो कह लो तो कहीं एक लंग रुक जाओ, ये चोरी गई है, हाथ बिचारी गई है, दंड ठोकर मार। इस्लाम में है कि जिसने अपने निकाह में 2 औरतों को जमा किया और दोनों को बराबर न माना तो कयामत के दिन इस हाल में आएगा कि उसका आधा अंग झुका होगा। जैसे फारिश नहीं गिर जाते तो आधे अंग पर गिरे थे तो कौन में हो जाता, देखे हुई टांग बाय बाय चला था, हथवाई कोई देख रहा था और बोला तो गो करस लोगा। यही हाल उस इंसान का होगा कयामत के दिन जो निकाह में 1 से ज्यादा औरत को करेगा और बेइंसाफी करेगा तो अल्लाह का अज़ाब उस पर इस तरह से नाज़िल होगा। इसलिए लोगों इंसानी हुकूक का ख्याल रखो। फरमाया कि मेरे बाद हजरत अली फातिमा के बाद एक मोटी औरत से शादी किए और हजरत अब्बास पैदा हुए, बड़े खूबसूरत थे, खानदान के लोग आते थे, गोदी में लेते थे, बड़े खुश होते थे। लेकिन अब्बास की आंखें चिपकी तो खानदान वाले बड़े गमगीन थे कि अल्लाह ने इतना अच्छा बच्चा दिया और सब लोग गोदी लेते थे। अब्बास की आंखें चिपकी रही, खुली नहीं। लेकिन जब हजरत इमाम हुसैन अपने भाई को लेने के लिए गए, जब इमाम हुसैन ने अब्बास को गोदी में लिया, जैसे अब्बास हुसैन की गोदी में गए, हुसैन की खुशबू पाई तो आंखें खोल दी और आँख खुली। तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अब्बास ने आंखें खोली तो अब्बास ने आंखें खोली दुनिया में तो सबसे पहले क्या देखा? हुसैन का चेहरा देखा। इसीलिए जब लिखा